الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر عیبا مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا اللہ پاک کل قیامت کے میدان میں اس کا عیب چھپائیں گے۔ دیکھو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی عیب ہے، میں کسی کے اوپر کیوں انگلی اٹھاؤں، کسی کے عیب کیوں تلاش کروں، کیونکہ ہر انسان عیب دار ہے، کسی نہ کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خامی تو ہے، کوئی نہ کوئی عیب تو ہے ہی۔ اس لیے اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کی فکر نہ کرے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا بھی عیب ہے، ہم اگر کسی کا عیب ڈھونڈ رہے یہ بھی عیب ہے۔ ہاں اگر کسی کو اپنا مربی بناوے، یعنی بھائی دیکھ میرے اندر کوئی ایسا عیب دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو مجھے بتا دینا بھائی، تاکہ میں اپنی اصلاح کروں، یہ بات اور ہے، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رحمت کرے اس آدمی پر جو میرے عیب مجھے بتاوے، یعنی کیا کہ بھائی میں کوئی کام ایسا کر رہا ہوں جو مجھے احساس بھی نہیں ہے، لیکن وہ عیب ہے، سامنے والے کو نہیں اچھا لگ رہا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں ہے، تو اللہ رحمت کرے اس آدمی کے اوپر جو میرا عیب مجھے بتاوے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، ان سے پوچھنے لگے ایک مرتبہ میرے اندر کوئی ایسا عیب ہے، کوئی ہو تو مجھے بتا دو۔ صحابہ کتنے پاک باز لوگ تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ سامنے تو نہ کہیں نے پیٹ پیچھے میرے کو ایک پوچھنا آیا، لو 17 عیب ہے اس کے اندر، اس کو خود کو وہاں بات تھی نہیں ایسی، دل تو آئینے کی طرح صاف تھے، بالکل جو ہے بالکل صاف، کوئی دل کے اندر کوئی گوچ کچھ بھی نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، میں میرے اندر کوئی ایسا عیب ہو تو مجھے بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ مجھے معاف کرو، اس بارے میں مجھے معاف کرو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ نہیں مجھے آپ کو بتانا پڑے گا۔ جب ایسا کہا نا اس بارے میں معاف کرو تو سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہے، نہیں مجھے آپ بتانا پڑے گا۔ تو کہا کہ 2 باتیں سنو، یہ بڑی بڑی ہستیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، 2 باتیں ہیں، کہ کون سی؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے دسترخوان پر میں نے سنا ہے کہ 2 سالن جمع ہو گئے، اندازہ لگاؤ۔ ایک دوسری بات میں نے یہ سنا ہے تمہارا دن کا لباس الگ ہے اور رات کا لباس الگ ہے، تمہارے پاس 2 لباس ہیں۔ بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، اور یہ سلمان فارسی کون؟ ایران سے آئے ہوئے۔ 2 باتیں بتائی، دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہے۔ سنو، یہ 2 باتوں کی وجہ ہے کچھ، آپ اس کی فکر نہ کریں، برابر ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ انہوں نے نہیں بتائی، بس اتنا کہا اس کی کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو کہاں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، کہاں ان کی زندگی کہاں ہماری زندگی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تھوڑی سی ہم یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان واقعات کے اوپر ہماری نظر رہے، ہم کو بھی اپنی حیثیت معلوم ہوئے۔ ہمارے کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ ابھی ملا نہیں ہے، ان کو تو زندگی میں مل گیا تھا۔ ہمارے نبی کی زبانی عمر فی الجنہ، میں نے ایک محل دیکھا ہے، میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا قریشی کا، تو میں بھی قریشی ہوں، میں جانا نہیں، تمہارے غلام عمر ابن خطاب کا ہے، یہ تو دنیا کے اندر سب مل گیا ہے ان کو۔ فکر کتنی ہے دیکھو ان کو۔ اس لیے میرے بھائیوں تھوڑی سی فکر کریں گے، اللہ نوازے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق